اللہ اللہ اللہ۔ سورہ انشقاق، سورۃ الانشقاق 30ویں سپارے کی مختصر صورت ہے، ایک رکوع پر مشتمل ہے اور 25 آیتیں ہیں اس میں۔ یہ سورہ پاک مکی صورت ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے دیگر مکی صورتوں کی طرح قیامت کے ہولناک حادثات اور قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر فرمایا ہے، اور جو کچھ قیامت کے دن ہوگا اس کو مختصر اللہ رب العزت نے دہرایا ہے اور ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وقوع قیامت کا واقع ہونا برحق ہے، اور اس میں آسمان پھٹ پڑے گا اور آسمان اللہ کے حکم کا مطیع و فرما بردار ہے، ایسے ہی زمین پھیلا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ اس کو پسند کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو، بہرحال ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور اس دن تمام اولاد آدم 2 حصوں میں بٹی ہوگی، 2 حصے ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کا صحیفہ عمل ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور وہ خوش ہوں گے، دوسرے وہ ہوں گے کہ جن کا نام عمل ان کی کتاب زندگی ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گی، اور ان کے رنج و الم اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ ہوگی، وہ بہت پریشان ہوں گے۔ لہٰذا تمہیں سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ تم بروز محشر کیسا حشر چاہتے ہو۔ بروز محشر تم میدان محشر میں کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہو؟ آیا تم دائیں ہاتھ والوں میں ہونا چاہتے ہو یا بائیں ہاتھ والوں میں؟ یہ فیصلہ تمہیں آج زندگی میں سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ کل بروز محشر تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی تھی یا ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اور سورہ پاک کے آخر میں اللہ رب العزت نے کئی قسمیں ارشاد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان مرحلوں سے تمہیں یک کے بعد دیگرے ضرور گزرنا ہے۔ اور حیرت ہے اس کافر انسان پر جو قرآن شریف کی تلاوت سنتا ہے اور اس کے باوجود اللہ کے حکم پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ مختصر اس سورہ پاک کی تمہید ہے۔ اب آیات طیبات کو سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے مبارک نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذ السماء انشقت، یاد کرو کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ آسمان کا پھٹنا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ زمانہ اور عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے گا، یا اس کی بناوٹ میں کمزوری آ جائے گی کہ ایک چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے اور پھٹنے اور کٹنے لگتی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ایسا نہیں ہے، آسمان اس لیے پھٹے گا کہ اسے اللہ کا حکم ہوگا۔ اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ پڑے گا، اسے رب کا حکم ہوگا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ بڑی توجہ سے اپنے رب کے فرمان کو سنے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان بڑی توجہ سے اپنے رب کے حکم کو سنے گا۔ آسمان کا اپنے رب کے حکم کو توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر تیار ہوگا کہ اللہ کا حکم ہو تو میں پھٹ جاؤں۔ جب تک اللہ کا حکم تھا تو وہ جوں کا توں قائم رہا، اور اس میں کہیں ایک کوئی شگاف بھی نہ پڑا جیسا کہ آج ہے۔ اللہ کا امر ہے کہ اسے اسی طرح مضبوط رہنا ہے، وہ اسی طرح مضبوط ہے۔ دیکھو آسمان کی طرف، کہیں کوئی تمہیں شگاف نظر آ جائے، کہیں سے کوئی تمہیں دراڑ نظر آ جائے، ایسا کہیں بھی نہیں، اس لیے کہ رب کا حکم اسے یہ ہے کہ اب قائم رہے، اور جب رب کا حکم ہوگا تو وہ پھٹ پڑے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور بڑی توجہ سے وہ سن رہا ہے
بڑی توجہ سے آسمان سنتا ہے اپنے رب کا حکم، وحقت، اور اس پر فرض بھی یہی ہے، وحقت، آسمان پر فرض بھی یہی ہے۔ گویا کہ اشارت دے دیا گیا انسان کو کہ اتنا بڑا آسمان جو تمہارے لیے ایک سائبان ہے اور بغیر ستونوں کے قائم ہے، اتنا بڑا آسمان ہو کر اللہ رب العزت کا حکم اس پر فرض ہے اور وہ بڑی غور سے سن رہا ہے، تو تم مکلف ہو کر حکم کیوں نہیں سنتے؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یاد کرو کہ جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ آج زمین سپاٹ نہیں ہے، زمین اونچی نیچی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں زمین سنگلاخ ہے، زمین سپاٹ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہوگا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو زمین اپنے اندر کی ہر چیز کو باہر پھینک دے گی اور اندر سے بالکل خالی ہو جائے گی اور اللہ کے حکم پر ہموار ہو جائے گی، بالکل برابر ہو جائے گی، ہموار ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یاد کرو کہ جب زمین پھیلا دی جائے گی، زمین ہموار کر دی جائے گی، اسے حکم ملے گا کہ اب ہموار ہو جا، بچھ جا، تجھ میں کوئی نشیب و فراز، اونچی نیچی جگہ باقی نہ رہیں، تو اونچے اونچے پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن کر نشیبی جگہوں کو پر کر دیں گے، نشیبی جگہوں کو بھر دیں گے، سمندروں کی گہرائیاں بھی بھر جائیں گی، اور ایک وسیع و عریض بالکل سپاٹ اور ہموار میدان ہو جائے گا، جہاں اللہ کے تمام بندے اور بندیاں، جن و انس، اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہو جائیں گے، اور وہی زمین میدان محشر ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامت کے دن یہ زمین ہوگی مگر یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے دفینوں کو باہر پھینک دے گی، جتنے انسان اندر مدفون ہوں گے وہ بھی باہر، ان کو بھی باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر جو کچھ اور معدنیات، جو کچھ اور اندر اس کے مدفون ہے، زمین سب باہر نکال کر پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور اندر سے خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور بڑی توجہ سے سن رہی ہے وہ زمین اپنے رب کا حکم۔ آج زمین کو حکم ہے کہ اونچی نیچی جگہوں پر قائم رہے تو وہ قائم ہے، اللہ کے حکم پر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ قیامت کے دن جب ارشاد ہوگا کہ سب ہموار ہو جائے تو زمین سب کی سب ہموار ہو جائے گی، وحقت، اور اس پر فرض بھی یہی ہے، آسمان پر بھی فرض یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو غور سے سنے، جیسے حکم ہو اس پر فوراً عمل کرے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، تو جس طرح کی بھی کوشش کرتا رہے اور جو بھی اپنی دلچسپی رکھ کر اس کو محنت اور مشقت سے پورا کرتا رہے، سن کے الی ربک قدحا، آخر کار تجھے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، آخر کار تجھے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ اپنی دلچسپی اچھی رکھ یا بری، اپنا مقصد نیک رکھ یا برا، تیرا مطلب دنیا ہو یا آخرت، تیرے مقاصد، تیرے مطالب، تیری دلچسپیاں اور تیرے ذہن میں جو کچھ ہے، وہ جو کچھ بھی ہو، اور تو محنت مشقت سے اس کو حاصل کرتا رہے، لیکن یہ یاد رکھ کے الی ربک قدحا، آخر کار تجھے اپنے رب کے پاس تو پہنچنا ہے، فملاقیہ، اور اگر تو نے اچھا کیا ہوگا تو اچھا نتیجہ تجھے ملے گا، تو اچھے نتیجے سے مل لے گا۔ فملاقیہ، تیری اچھی دلچسپیاں تجھے اچھا نتیجہ دیں گی اور تو اچھائی کو پالے گا، اچھائی سے ملاقات کرے گا۔ اور اگر تیرے مقاصد برے ہوئے اور تو نے اپنی زندگی کو برے مقاصد میں گزارا، فملاقیہ، تو اپنے رب کے پاس تو اپنا برا نتیجہ بھی پالے گا۔ یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے کس طرح خلاصہ بیان کر دیا انسان کے زندگی کے مقاصد پر انسان کو دعوت فکر دینے کا،
کہ انسان اپنے مقاصد اور دلچسپیوں کے بارے میں غور کر لے، کیونکہ اس کا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے، اور قیامت کے دن اچھا یا برا نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ فَمُلَاقِيهِ، اے انسان تجھے اپنے اس نتیجے سے آخر ملنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام عمل کا کئی بار مطلب بیان کیا جا چکا ہے۔ نام عمل، کتاب زندگی، صحیفہ عمل، صحیفہ زندگی۔ انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہ اللہ کے فرشتے سب لکھ رہے ہیں، اور جس پر لکھ رہے ہیں وہ صحیفہ عمل ہے۔ وہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اسے حساب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام عمل اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا، لیا جائے گا، یعنی اس سے سرسری حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرمائے گی، اللہ کی رحمت اس کی نیکیوں پر توجہ فرمائے گی، اور اس کے بہت سارے گناہوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جس کو نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کا سخت حساب ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بعض پرس سوال جواب، جس سے اللہ تعالیٰ نے تفتیش اور حساب اور سوال جواب شروع کر دیے، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ من نوقش فی الحساب فقد ہلک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس سے اس کے اعمال کے بارے میں تفتیش اور مناقشہ شروع ہو گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کون ہے جو اللہ کو حساب دے سکے؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام عمل اسے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی سرسری حساب ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف اس حال میں اور اس شان کے ساتھ واپس آئے گا کہ وہ خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس بد نصیب کو، جس کسی کو نام عمل اس کی پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ چلائے گا، يَدْعُو ثُبُورًا، اور کہے گا کہ ہائے موت، ہائے موت، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، یعنی وہ موت کو یاد کرے گا کہ کاش کہ میں مر جاؤں، نیست و نابود ہو جاؤں، میرا حساب نہ ہو۔ جیسے کہ سورۃ النبا کے آخر میں ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، قیامت کے دن کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میرا حساب نہ لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت پر پکا یقین رکھنے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے صحیح اعمال اور اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانشقاق کی آخری آیات طیبات میں، یعنی دوسرے حصے میں، اللہ رب العزت نے چند قسمیں ارشاد فرما کر قرآن شریف کے برحق ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے کی چند آیات میں یہ ارشاد ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام عمل اس کی کتاب زندگی اسے سیدھے ہاتھ میں دی گئی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا، یعنی زیادہ چھان بین اور زیادہ تفتیش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم کے ساتھ اپنے عفو درگزر کا معاملہ فرمائے گا اور چشم پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے بہت سے گناہوں کو ذکر ہی نہیں کیا جائے گا، یا اگر ذکر بھی کیا جائے گا تو سرسری۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا، مگر ان کے ساتھ ان سے بڑا درجہ ان کا ہوگا جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، جو بے حساب داخل جنت ہوں گے۔ یقیناً وہ انبیاء تو ہو ہی گے، انبیاء کا درجہ تو بہت بڑا ہے، ان کے صدقے اور وسیلے کے ساتھ صدیقین، شہداء، صالحین اور مقربین ہوں گے، بلکہ ان میں تو ایسے شان والے اولیاء اللہ ہوں گے
کہ ایک ایک اللہ کا مقرب بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ ایک ایک اللہ کا مقرب بندہ ایسا ہوگا کہ جن کے صدقے اور وسیلے اور جن کی معیت اور سنگت میں 70,000 افراد بے حساب داخل جنت ہوں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو مسند کی ہے کہ ان ہر ایک میں بھی ہر ایک کی شان ایسی ہوگی کہ جن کے ساتھ مزید 70,000 داخل جنت ہوں گے۔ یہ حضور کی امت کی شان ہے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جن کا نام عمل ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا ان سے حساب آسان لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور جب حساب میں کامیاب ہو جائیں گے تو اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر لوٹیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کسی کا نام عمل اس کی پیٹھ کے پیچھے اسے دیا جائے گا، جس کا نام عمل اس کی پیٹھ کے پیچھے اسے دیا جائے گا۔ دیگر آیات میں ہے کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو بائیں ہاتھ میں دینا اور پیٹھ کے پیچھے سے دینا اس میں تطبیق ہے، اور وہ یہ ہے یعنی موافقت ہے، ایک ہی مطلب ہے کہ گناہگار یہ نہ چاہیں گے کہ ان کا نام عمل انہیں الٹے ہاتھ میں ملے۔ جنہیں سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوش ہوں گے اور سب کو دکھائیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر لوٹیں گے۔ لیکن جن کا نام عمل انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جانے لگے گا تو وہ شرمندہ ہو کر اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے، یعنی لینا نہیں چاہیں گے، اور اس وقت افسوس اور پچھتاوے اور ندامت کی وجہ سے، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اپنا الٹا ہاتھ پیچھے کر لیں گے۔ فرشتے ان کے الٹے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ تو یہ مطلب ہے ایک آیت کی تفسیر کا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ شرمندگی سے ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو فرشتے ان کے پیٹھ کے پیچھے ہی نام عمل ان کے الٹے ہاتھ میں دے کر رہیں گے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مجرموں اور گنہگاروں کو نام عمل دینے سے پہلے ہی ان کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے۔ وہ پہلے ہی مجرم ہوں گے، جب قبر میں پہنچیں گے اسی وقت سے عذاب کا سلسلہ جاری ہوگا۔ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو انہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ کیا تھا۔ سو میدان محشر میں پہنچیں گے تو نام عمل دینے سے پہلے ہی ان کے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے جائیں گے، اور انہی بندھے ہوئے ہاتھوں میں ظاہر الٹا ہاتھ بھی ہوگا، تو نام عمل الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا اس حال میں کہ وہ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کا نام عمل انہیں الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، مگر اس طرح کہ ان کا سینہ چیر کر ان کا بایاں ہاتھ سینے میں سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے ان کا نام عمل ملے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کسی کو نام عمل پس پشت دیا گیا، پیٹھ کے پیچھے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائے گا اور کہے گا کہ اے موت اے موت۔ ثبور عربی زبان میں ہلاکت اور موت کو کہتے ہیں۔ جب انسان انتہائی تکلیف کے عالم میں ہو تو وہ موت کو پکارتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی موذی مرض مبتلا ہو جائے، نہ شفا جابی ہو رہی ہو اور نہ تکلیف سے جان چھوٹ رہی ہو، ایسے میں بہت سے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش موت ہی آ جائے اور قصہ تمام کر دے۔ اور کافروں اور مشرکوں کی حالت تو بے صبری والی ہے، اور پھر اللہ کے نافرمانوں کے لیے تکلیف تو ایسی۔ اور قیامت کے دن جب نہ پیچھے جا سکے گا انسان، نہ آگے جا سکے گا، نہ وہاں سے کہیں بھاگ سکے گا، تو اس وقت یقیناً وہ خواہش کرے گا کہ مجھے موت آ جائے اور میرا قصہ تمام ہو جائے، میں اس تکلیف کے مرحلے سے نجات پاؤں۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائے گا کہ ہائے موت ہائے موت، یا اے موت اے موت، یا کاش کہ مجھے موت آ جائے، اے موت تو میرے پاس آ جائے، تو کہاں چلی گئی، مجھے موت آ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا،
اور داخل ہوگا وہ بھڑکتی آگ میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم رہتا تھا، لوگوں پر زیادتی اور ظلم کرتا تھا لیکن گھر میں بڑا خوش رہتا تھا، دوسروں کو دکھ دیے اور خود خوش رہا، لیکن آج قیامت کے دن ایسا نہیں چلے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم رہا کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دنیا میں خوش رہے وہ اس کا آخرت میں یہ حال ہوگا، ہر کسی مطلب نہیں ہے۔ کئی اللہ کے نیک بندے ہیں جو دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹتے ہیں اور خود بھی خوش رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے ہی کرے، اللہ تعالیٰ کرب امتحان سے بچائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے گھر والوں کے ساتھ خوش رہتا تھا، یا اللہ کے بندوں کی حق تلفی کر کے بڑی خوش و خرم زندگی گزارتا تھا۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ انہ ظن ان لن یحور، اس کا خیال تھا کہ اسے اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جانا۔ انہ ظن ان لن یحور، اس کا خیال یہ تھا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب تو اسے خوب دیکھ رہا تھا، اس کا رب تو اسے خوب دیکھ رہا تھا، اور اس کا ہر معاملہ ظاہر و باطن اللہ پر ظاہر تھا، کچھ پوشیدہ نہ تھا، مگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل تھی، ایک وقت تک ڈھیل تھی، لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب اس کی پکڑ اور بطش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اسے اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جانا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، اللہ تعالی نے 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فلا اقسم بالشفق، میں شفق کی قسم ارشاد فرماتا ہوں، واللیل، اور میں رات کی قسم ارشاد فرماتا ہوں، وما وسق، اور ان چیزوں کی قسم جن کو رات سمیٹے ہوئے ہے، والقمر، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب کہ وہ بدر کامل ہو جائے، جب کہ وہ خوب چمکنے لگے۔ 4 قسمیں ارشاد ہوئی ہیں، میں قسم ارشاد فرماتا ہوں شفق کی۔ شفق ویسے روشنی اور اجالے کو کہتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو روشنی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی سلامتی عطا فرمائے۔ سورۃ الانشقاق کی آخری آیات طیبات میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فلا اقسم بالشفق، میں قسم ارشاد فرماتا ہوں شفق کی۔ شفق سے مراد شام کا اجالا ہے، یعنی دن کا وہ اجالا، دن کے اجالے کا وہ آخری حصہ جو سورج غروب ہونے کے بعد آخری لمحات میں ظاہر ہوتا ہے، اس شفق سے مراد وہ ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر سرخ رنگ کی روشنی افق پر یعنی آسمان کے کناروں پر نظر آتی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم ارشاد فرماتا ہوں شفق کی، یعنی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد آسمان پر پھیلنے والی روشنی کی، واللیل وما وسق، اور میں قسم ارشاد فرماتا ہوں رات کی اور ان چیزوں کی کہ جن کو رات سمیٹے ہوئے ہے، جن کو رات اپنے پروں تلے سمیٹے ہوئے ہے، ان چیزوں کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب کہ وہ بدر کامل بن جائے، چاند کی قسم جب کہ وہ مکمل چمکنے لگے، پورا چمکنے لگے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے انسانوں تمہیں بتدریج زینہ بزینہ آگے بڑھتے جانا ہے، تمہارا سفر جاری رہے گا۔ تم ایک مسافر ہو جو ایک وقت سے حالت سفر میں ہو اور اب بھی سفر میں ہو،
اور تمہارا یہ سفر جاری رہے گا، زینہ بزینہ، درجہ بدرجہ، طبق در طبق تم آگے بڑھتے آؤ گے، تمہارا سفر جاری رہے گا۔ اس آیت طیبہ کو سمجھنے کے لیے پہلے جو قسمیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان کی حقیقت کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان چاروں میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا بیان ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کو بدلنے والا اللہ ہے۔ یعنی دن کا اجالا ہوتا ہے، ساری وہ زمین جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہو بالکل چمکدار ہوتی ہے، ہر چیز اجالے میں بالکل ظاہر ہوتی ہے۔ کسی میں ہمت اور طاقت ہے کہ دن کے اجالے کو تاریکی سے بدل سکے؟ کسی میں مجال نہیں، کسی میں طاقت نہیں کہ سورج کے ہوتے ہوئے سورج کی روشنی کو زمین پر نہ پڑنے دے یا سورج کو کہیں غائب کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جب چاہتا ہے دن کا اجالا رہتا ہے، اور جب چاہتا ہے سورج کو غروب کرنے کے بعد، سورج کو مغرب میں غروب کرنے کے بعد اس روشنی کو اچانک بدل دیتا ہے اور آسمان سارا سرخ ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو آسمان پر کوئی اجالے کی آخری سمت یا کوئی آخری حصہ نہ تھا، یہ اچانک کس نے اس روشنی کو سرخی میں بدل دیا، سورج کو غروب کر کے آسمان کو بالکل سرخ کر دیا ہے؟ یہ کون ہے؟ سنو کہ وہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، تو رات بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے کہ دن کو رات سے بدلنا، رات کو دن سے بدلنا، یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ دن اور رات کا بدلتے رہنا یہ خود سے نہیں ہے، یہ اس ذات کے کرنے سے ہے جس کی قدرت، تمکنت اور سطوت کے جھنڈے ہر جگہ گڑ چکے ہیں۔ وما وسق، اور ان چیزوں کی قسم جن کو رات سمیٹے ہوئے ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو ہر چیز پر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وما وسق سے اشارہ ہے ساری کائنات کا کہ رات ہوتی ہے تو جو چیزیں روشن ہوتی ہیں وہ بھی اندھیرے میں ڈوب جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی قسم جن کو رات سمیٹے ہوئے ہے، یعنی روئے زمین کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل چمکنے لگے۔ تو چاند بھی ہر تاریخ میں اس کا حصہ، اس کے وجود کا حصہ پورا نہیں چمکتا، وہ آہستہ آہستہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہے۔ حالت بدلتی ہے چاند کی کہ دکھنے میں چاند کی پہلی تاریخ کو بہت باریک نظر آتا ہے، اگلی رات اس سے زیادہ پر نور نظر آتا ہے، اگلی رات اس سے زیادہ پر نور، اور یوں جب 14ویں شب ہوتی ہے تو وہ مکمل چمکنے لگتا ہے۔ پھر جب 15ویں شب ہوتی ہے پھر گھٹنے لگتا ہے، اس کے جسم پر پڑنے والی روشنی، اس کے وجود پر پڑنے والی روشنی آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے۔ یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل رہا ہے، اس کو بدلنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ان چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائیں کہ جس میں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کی شان ظاہر ہو رہی ہے، اور ان چیزوں کا بدلنا یہ براہ راست اللہ کے کرنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واسطہ اور سبب بھی کوئی نہیں رکھا۔ میں قسم ارشاد فرماتا ہوں شفق کی، شام کے اجالے کی، میں قسم ارشاد فرماتا ہوں رات کی، میں قسم ارشاد فرماتا ہوں ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹے ہوئے ہے، اور چاند کی قسم کہ جب وہ مکمل چمکنے لگے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے انسانو تم بھی اسی طرح ہو کہ ہم تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جا رہے ہیں۔ کبھی تو تم عالم ارواح میں تھے، تمہارے جسم نہیں بنے تھے، تمہاری ماؤں کے بطون میں، تمہاری ماؤں کے رحم میں ہم نے تمہارے جسم کو نشو نما دی کہ پہلے تم علقہ تھے، پھر مضغہ ہوئے، پھر مخلقہ ہوئے۔ بچہ اپنی
ماں کے بطن میں رحم مادر میں 9 مہینوں میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، 9 ماہ میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ان مرحلوں سے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل کرنے والے ہم ہوتے ہیں، اور جب 4 ماہ مکمل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے امر سے وہ روح جو عالم امر میں ہوتی ہے، عالم ارواح میں، وہ مقرر روح اس مقرر جسم میں اللہ کے امر سے داخل کر دی جاتی ہے۔ پھر یہی نہیں تمہارا یہ مرحلہ، پھر تم دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں تمہارا تولد ہوا، کبھی تم شیر خارگی کی عمر میں تھے، کبھی بچپن میں آئے، پھر لڑکپن میں آئے، پھر جوانی ہے، شباب کا مرحلہ ہے، شباب کے بعد پھر ادھیڑ پن کی عمر ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے، صحت سے بیماری ہے، قوت سے ضعف ہے، خوشحالی سے تنگی ہے، مسلسل ایک حالت سے دوسری حالت میں تم تبدیل ہو رہے ہو، تمہارے بس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ہمارے کرنے سے ہے۔ جس طرح ہم دن کے اجالے کو سرخ روشنی میں، شام کی روشنی میں بدل سکتے ہیں، اور دن کو رات بنا سکتے ہیں، اور چاند کو مختلف مرحلوں سے گزار کر بدر کامل بنا سکتے ہیں، اور پھر بدر کامل سے دوبارہ اس کا زوال شروع ہوتا ہے، اسی طرح اے انسانوں تمہیں بھی ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں مسلسل داخل کر رہے ہیں، اور تم آگے بڑھتے رہو گے، موت سے ہم کنار ہوگے، قبر میں پہنچو گے، عالم برزخ میں پہنچو گے، عالم برزخ سے میدان محشر تک، میدان محشر میں ہماری بارگاہ میں تمہیں آخر کار آنا ہے۔ جو تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل رہا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل کر رہا ہے، آخر کار اس کی بارگاہ میں تمہیں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں بتدریج آہستہ آہستہ زینہ بزینہ آگے بڑھتے رہنا ہے، تمہاری کوئی مجال نہیں کہ تم کہیں رک جاؤ اور ٹھہر جاؤ، اور رحم مادر میں ہمیں آواز دو کہ اے اللہ مجھے دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا، تمہاری کوئی مجال نہیں، اگر ہمارا ارادہ تمہیں دنیا میں لانے کا ہے تو ہم لا کر رہیں گے۔ تم جوانی اور شباب میں کہو کہ مجھے آگے نہیں آنا، تمہاری کوئی مجال نہیں، ہم چاہیں گے اور ہمارا امر ہوا تو تمہیں ہم بڑھاپے تک لے کے جائیں گے۔ تم موت سے ہم کنار ہو رہے ہو، عالم میں نزع طاری ہو اور سکرات کی تکلیف ہو، تم کہو کہ یا اللہ مجھے عالم برزخ میں نہیں جانا، ایسا ممکن نہیں۔ جو دن کو رات کر سکتا ہے اور رات کو دن کر سکتا ہے، وہ تمہیں موت کے بعد عالم برزخ میں بھی پہنچائے گا۔ کافر اور مشرک کو جب نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے، میں آگے نہ جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہوں۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، لیکن ارشاد ہوگا کہ موت بھی تو ہمارے حکم سے آتی ہے، موت کی کیا مجال کہ ہمارے حکم کے بغیر کسی پر طاری ہو، زندگی موت ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے رہیں گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں بتدریج آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہماری قدرت کی اتنی نشانیوں کے باوجود۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لَا يَسْجُدُونَ، تو سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں ہمارے آگے۔ قرآن تو وہ ہے جس کی تاثیر سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، پتھروں کے بھی آنسو اور چشمے ان سے پھوٹتے ہیں، ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے کلام کی تاثیر سے پہاڑ بھی ررز اٹھتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے کلام کے جلال اور ہیبت سے تھر تھر کانپتا، اللہ کے خوف اور خشیت سے وہ تھر تھر لرزتا، لیکن ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ بالکل بے ہوش و بے حواس ہیں، حالانکہ ہیں انسان۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے
تو اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو جاتے کہ اللہ تو واحد و یکتا ہے، ساری تسبیح تیرے لیے ہے، ساری پاکیاں تیرے لیے ہیں، اے اللہ تیرے حضور ہم سر جھکاتے ہیں، مطیع و فرما بردار ہیں تیرے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کفار کافر اس کے برعکس اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی تاثیر سے اثر لینے کے بجائے اس کا کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ کلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں یہ خود سے گڑھتے ہیں معاذ اللہ۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ یعنی انہیں سب کچھ سمجھ آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ضدی اور ہٹ درم بنے ہوئے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ابھی رات ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، یعنی ضد، ہٹ درمی، بغض اور نفرت۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے پیارے نبی آپ ذرا انہیں خبر سنا دیں دردناک عذاب کی۔ جو مرضی آئے کرنا ہے وہ کر لو، انہیں اے پیارے حبیب آگاہ کر دیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل کا مرحلہ جب ختم ہوگا تو پھر دردناک عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں اطلاع دے دیں، آپ اے پیارے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے دردناک عذاب کے بارے میں، مگر یہ صرف انہی کے لیے ہوگا جن کی حالت یہ ہے۔ الذین آمنوا، البتہ وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانا اور اللہ اور اس کے رسول کے کہے اور حکم پر چلے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا صلہ ہے کہ وہ اجر اور صلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کے اعمال تو دنیا میں پھر بھی ایک حد تک تھے، انہوں نے 80 سال زندگی گزاری تو 80 سال نیک عمل تھے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب وہ اجر دیتا ہے تو اجر عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو بھی کبھی ختم نہ ہوگا، اس کی نوازشات اور انعامات کے سلسلے ہمیشہ ہمیشہ اس کے نیک بندوں پر جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اطاعت گزار، صالحین اور صاحب استقامت بندوں میں شامل فرمائے۔